جو زیادہ تر ایکسپورٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں کارگو کے لیے، کارگو ہینڈلنگ کے لیے اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے کنٹینرز استعمال کیے جاتے ہیں. اور جو قدیم ٹرانسپورٹ تھی اس میں یقیناً کنٹینرز نہیں استعمال ہوتے تھے. تو ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ کنٹینرز کے استعمال سے کیا فوائد ملتے ہیں ایکسپورٹ مارکیٹنگ کو. Advantages of container shipping: fast and reliable means of transportation at an economical cost. یہ مانا جاتا ہے کہ کنٹینرز کے ذریعے ایک تو ٹرانسپورٹیشن بہت کوئک ہو گئی ہے، ہینڈلنگ بڑی آسان ہو گئی ہے. اب آپ سوچئے نا کہ مختلف بیلز ہیں یا مختلف باکسز ہیں، اس کو آپ نے فیکٹری سے اٹھانا ہے، فیکٹری سے ٹرکس میں لوڈ کرنا ہے، ٹرکس میں پھر اس کو کسی شپنگ یارڈ میں لانا ہے، پھر وہاں پہ ویئر ہاؤس میں رکھنا ہے، پھر اس ویئر ہاؤسز سے پھر شپ میں لوڈ کرنا ہے. سو کتنا ٹائم ٹیکنگ اور کتنا ایکسپینسو یہ پروسیجر ہوگا. اس کی نسبت دیر از اے باکس، اس باکس کو آپ فل کر دیتے ہیں، اس باکس کی ہینڈلنگ آسان ہے، اس کی جو لفٹرز ہیں بڑے اچھے اور اسٹیٹ آف دا آرٹ لفٹرز ہیں جو کہ بالکل آسانی سے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں. اس کی جو لوڈنگ ہے فرام دا ویئر ہاؤس ٹو دا وہیکل وہ آسان ہے ان فوک لفٹرز کی وجہ سے. اسی طرح ان کی ہینڈلنگ اگین آن دا ویئر ہاؤسز آف دا شپنگ کمپنی اینڈ ٹو دا شپس، وہ بھی ایک بڑا اسٹینڈرڈائزڈ پروسیجر ہے جس سے وقت بھی بچتا ہے اور یقیناً سرمایہ بھی بچتا ہے. تو دیر از کوئک اینڈ سیف لوڈنگ، ٹرانسپورٹنگ اینڈ ان لوڈنگ آف گڈس. لوڈنگ کرنا اور اس کو ٹرانسپورٹ کرنا شپس کے ذریعے، اور پھر اپنی منزل مقصود تک پہنچ کے اس کنٹینر کو اتارنا بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا اس کی لوڈنگ کرنا آسان تھا. پھر اگین اگر ہم اس کو کمپیئر کریں پریویس ٹائمز کے کہ شپ تو وہی ہے لیکن بیلز ہیں مختلف قسم کی، مختلف سائز کے کارٹنز ہیں اور میں بھی کچھ اوپن کارگو ہے. تو آپ سوچئے کہ کتنا وقت اور کتنا خرچ اور کتنی لیبر ریکوائرڈ ہوگی اس سارے سامان کو دوبارہ شپ سے ان لوڈ کرنے کے لیے. So, resultantly, there is lower fuel consumption than other means of cargo transportation. There is documented storage of goods which simplifies the custom formalities and enable quick delivery to the right destination. اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ایکسپورٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اس میں حکومت انوالوڈ ہے، بیکاز حکومت جاننا چاہتی ہے کہ کیا سامان ہے جو کہ ملک سے باہر جا رہا ہے، اور امپورٹنگ کنٹری کی حکومت یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ کیا سامان ہے جو کہ ملک کے اندر آ رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, there are tariffs involved which includes the custom duty and various other taxes. تو جو کسٹمز کا محکمہ ہے وہ ان حکومت کے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو وہ ہینڈل کرتا ہے. تو کنٹینرز کے ذریعے یہ کسٹم کے معاملات میں سے نکلنا آسان ہے ایکسپورٹر کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی. کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی کنٹینر جا رہا ہے اس کنٹینر کی جو ڈیٹیل اسپیسیفیکیشنز ہیں وہ گیون ہے کہ کنٹینر فار ایگزامپل کنٹینر ایکس کنٹینس دس مچ لوڈ آف ایکس وائی زی پروڈکٹ، کہ یہ جو کنٹینر ہے اس کے اندر یہ پروڈکٹ ہے، یا اگر ایک سے زیادہ ہے تو یہ ABCD پروڈکٹس ہیں اور ہر پروڈکٹ کی اتنی کوانٹٹی. تو اب آسانی سے اس ڈیٹیل کو سامنے رکھ کے جو کسٹم اتھارٹیز ہیں وہ چیک کر سکتی ہیں کہ کیا کنٹینر کے اندر جو مال بتایا جا رہا ہے وہی ہے یا کچھ اور ہے.
اور اسی طرح جب امپورٹنگ کنٹری میں کنٹینر پہنچے گا تو کسٹم اتھارٹیز نے اس کے اوپر جو امپورٹ ڈیوٹیز لینی ہے اس میں بھی اس کنٹینر کو انسپیکٹ کرنا آسان ہے بجائے اس کے کہ اوپن بلک ہو اور وہ اس کے لیے بھی پرابلم ہو، ایکسپورٹر کے لیے بھی اور امپورٹر کے لیے بھی اور کسٹم اتھارٹیز کے لیے بھی. تو ان دس وے یہ جو ڈاکومنٹڈ اسٹوریج ہے یہ سمپلیفائی کر دیتا ہے کسٹم اتھارٹیز کا بھی کام، اور چیزیں آسانی سے ایک ملک سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں اور دوسرے ملک کے کسٹم اتھارٹیز کی نظر سے بھی آسانی سے گزر جاتی ہیں اور ان کو اس کو آبزرو کرنا اور ایویلویٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. کنٹینر شپنگ جو ہے دیٹ سیکیور از اے سیکیور مینز آف کارگو. سیکیور کا مطلب ہے کہ آسانی سے اور محفوظ طریقے سے وہ ایکسپورٹر کے ویئر ہاؤس سے نکل کے امپورٹر کی جو ڈیسٹنڈ ویئر ہاؤس ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. وائی؟ بیکاز کنٹینر پرووائڈس گریٹ پروٹیکشن ٹو دا گڈس اگینسٹ نیچرل کلائمیٹیز، ویدر، ٹیمپریچر، ہیومیڈیٹی، فائر، لاس اینڈ تھیفٹ ایکسیٹرا. اب یہ بنیادی پیرلز ہیں، بنیادی خطرات ہیں جو کہ کسی بھی کارگو کو درپیش ہوتے ہیں کہ جو گڈز آپ نے بھیجی ہیں اس میں اگر پل فریج ہو جائے، کسی بھی لیول پہ پل فریج ممکن ہو سکتی ہے. مثلا شپنگ کمپنی کا جو یارڈ ہے اس میں پل فریج ہو سکتی ہے، شپنگ وائج کے دوران پل فریج ہو سکتی ہے. پھر جہاں پہ امپورٹنگ کنٹری پہ جہاں پہ آپ نے اس کو ان لوڈ کیا جو آپ کا سامان تھا وہاں پہ پل فریج ہو سکتی ہے. پل فریج مطلب چوری، اس میں سے کچھ چیزوں کا نکل جانا، خاص طور پہ جو اشیاء ہے اگر وہ قیمتی ہوں، اگر وہ اشیاء چھوٹی ہوں تو وہ کسی بھی شپ یارڈ میں پڑے ہوئے اور کسی بھی کا دل آ جائے اتھارٹی کے کسی ملازم کا تو وہ اس کو چوری کر سکتا ہے. تو یہ چوری جو ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور کنٹینرائزیشن اس کا سلوشن دیتی ہے کہ وہ آپ نے ایک لوہے کا کمرہ لے لیا جو کہ ایک بنکر کی طرح ہے اور وہ اشیاء اس میں محفوظ رہتی ہیں اور اس کے باہر جو ہے وہ پراپرلی لاکڈ ہے اور لاک کے علاوہ اس کے سیلز لگی ہوئی. تو اگر وہ سیل جو ہے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا سوائے مالک کے جس نے جو امپورٹر ہے، اور اگر اس سے پہلے آپ کو سیل ٹوٹی ہوئی ملتی ہے یا جو سیل ایکسپورٹر نے لگائی تھی اور جو سیل اب لگی ہوئی ہے ان کے نمبر میچ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹینر جو ہے وہ راستے میں کسی جگہ کھلا ہے اور ری پیک ہوا ہے. تو دین یو ہیو اے کلیم آن دا ایکسپورٹر on the shipping company and you can go to the insurance company as well. So this container gives a big protection against the risk of theft and pilferage. Similarly اور کئی قسم کے losses جیسے ٹیمپریچر ہے، جیسے فائر ہے کہ اگر چھوٹی موٹی کسی جگہ پہ فائر ہو گئی ہے، ویئر ہاؤس میں فائر ہو گئی ہے، اللہ نہ کرے شپ کے اندر فائر ہو گئی ہے، تو یہ چونکہ آئرن کا ہے، چونکہ اسٹیل کا بنا ہوا ہے، تو یہ چھوٹی جو فائرز ہیں اس کے سامنے بھی اپنے آپ کے سامان کو ود ہیلڈ کرتا ہے، اس کو سکیور رکھتا ہے. اور اسی طرح جو موسمیاتی اثرات، چھوٹے موسمیاتی اثرات ہیں جیسے کوئی رین ہے کسی جگہ پہ یا کوئی اور ویدر ایکسٹرنالٹیز ہیں، تو اس میں کافی حد تک پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کی کارگو کو اور آپ کا کارگو جو ہے وہ محفوظ طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچ سکتا ہے. Then this container shipping is a versatile and highly flexible means of transport. Yani it is equally utilitarian
for transporting large as well as small goods over a long or short distance. چھوٹی اشیاء ہوں یا بڑی اشیاء ہوں، یہ دونوں کے لیے سوٹیبل ہے. آپ کا کارگو جو ہے وہ تھوڑا ہے، یعنی کہ پورا کنٹینر نہیں ہے، یا آپ کا جو سامان ہے وہ بہت زیادہ ہے، پورا کئی کنٹینرز آپ کو چاہیے، تو یہ اٹ ہیز اے فلیکسیبلٹی دیٹ اٹ کین ہینڈل دا بوتھ. sometimes you can share the container with someone else. Of course the shipping company would or your shipper would guide on that point. اور اسی طرح اگر پروڈکٹ کی نیچر بلکی ہے اور یا وہ کوئی شارٹ والیوم کی پروڈکٹ ہے، دونوں صورتوں میں it is flexible enough to accommodate your cargo for transporting from one place to another place. اور بھلے ڈسٹینس بہت زیادہ ہو، اور یا آپ کا جو شپ ہے، شپنگ کے ذریعے آپ نے پاسبل ہے کہ اپنے ہی ملک میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو، یا کسی ہمسایہ ملک میں ایکسپورٹ کرنی ہو، یا کہیں بہت دور دراز ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں ایکسپورٹ کرنی ہو. ان بوتھ پاسبلٹیز shipping through containers facilitate your cargo. Similarly, it can be used to transport all sorts of solids, liquids or gaseous products, regardless کہ پروڈکٹ کی نیچر کیا ہے، سالڈ ہے، liquid ہے یا gaseous ہے. So there is a solution in the container. Of course, container type could be different, but there is a solution provided by this containerization to export and handle your cargo to facilitate its export from one country to another.